اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت مدینہ کیسے کی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ معزز ناظرین، قریش نے مکہ میں اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے سب حربے آزما لیے تو انہوں نے دارالاندو میں جمع ہو کر ایک سازش تیار کی، جس کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک فرد باہم مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، تاکہ کسی ایک قبیلے پر ذمہ داری نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور قریش کی امانتیں ان کے سپرد کر دی اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ قریش کے مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میری چارپائی پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی بھی گزن نہیں پہنچائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت علی شیر خدا تھے، وہ بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی پر سو گئے۔ قریش یہی سمجھتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی پر سو رہے ہیں۔ صبح جب حضرت علی اٹھے تو قریش ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں اور 3 دن تک مکہ میں سر عام پھرتے رہے اور 3 دن بعد مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت مدینہ کے بارے میں خود فرمایا کہ میں 3 دن مکہ میں رہا، لوگوں کے سامنے آتا جاتا رہا، میں ایک روز بھی لوگوں سے غائب نہیں رہا۔ پھر 3 روز کے بعد مکہ سے نکلے اور راستے پر چلتے ہوئے، جس راستے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے اسی راستے پر چلتے ہوئے یہاں تک کہ بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں پہنچے۔ کلثوم بن حدم کے مقام پر گئے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما تھے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے سفر کے دوران بہت سختیاں برداشت کی، ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا، ان کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور لعاب دہن لگایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو شہادت تک کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ناظرین کرام، مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی تعمیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ گارا اٹھا کر لاتے اور یہ شعر پڑھتے جاتے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، اور اس کے مقابلے میں جو گرد و غبار کی وجہ سے اس کام سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمان خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان کی بحالی ایک بڑا مسئلہ تھا جو نئی اسلامی ریاست کو درپیش تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کے گھر 45 مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور انصار سے فرمایا کہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے 2 اشخاص کو بلا کر فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ ناظرین کرام، مواخات یعنی بھائی چارے کا یہ نمونہ انسانی تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ انصار مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر میں لے گئے اور ان کی ہر چیز میں شریک کر لیا، یہاں تک کہ سیدنا سعد بن ربی نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ ان سے نکاح کر لیں، جس پر سیدنا عبد الرحمن نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سہل بن حنیف کے درمیان مواخات کروائی،
بعض روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔